السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ آمین۔ جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں بار بار بات ہوئی کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، تو قرآن کی کسی آیت کے مطابق ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے کہ سورہ ذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس کے لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب عبادت کی رہنمائی کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ قرآن و حدیث سے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ جس پہ بات کریں گے وہ فرض عبادت یعنی نماز پہ، اس کی اہمیت پر بات کریں گے اور اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات پر، جو انشاءاللہ قرآن کی آیات کے ذریعے ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو نماز کی اہمیت پر اگر بات کریں تو اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں 700 سے زائد دفعہ نماز کا ذکر آیا مختلف طریقوں سے، اور الصلاۃ کا لفظ تقریباً 67 ٹائمز آیا۔ اب دیکھیں ایک چیز بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے، اور ایک چیز بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کی قدرت ہے، اس کا تو ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہو جاتا، لیکن بار بار کیوں آیا؟ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم انسان اس نماز کی اہمیت کو سمجھے، اس نماز کی قدر کو سمجھے، کیونکہ نماز ہی ہے جو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے بار 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 نماز کا ذکر لایا گیا، کیونکہ اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو باقی زندگی کی تمام چیزیں بھی ہماری ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آگے آیات کے ذریعے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ایک انسان بار بار کیوں دوسرے کی اتنی رہنمائی کرتا ہے، کیوں بار بار ایک چیز کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی محبت ہے کہ وہ قرآن میں اتنی دفعہ نماز کی طرف ہماری ترغیب دلا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنی نمازوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں۔ جیسے کہ ابھی اگر ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ آتی ہے، قرآن کی شروعات ہے نا، تو قرآن کی شروعات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو متقین کی صفات بتاتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ذکر ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ کیا کرتے ہیں متقین لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور ایمان کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ ایسی نمازیں نہیں کرتے قائم، وہ پوری شرائط کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ نمازوں کی شرائط کیا ہے اور کیسے ہم لوگ اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں اب کسی اور چیز سے بھی قرآن کی شروعات ہو سکتی تھی، لیکن نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن کی جو شروع کی سورۃ البقرہ ہے اس میں ہی متقین کی جو صفات بتائی ہیں کہ وہ ایمان کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے مین اور اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اب میں مختلف آیات کے ذریعے آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ آیات تو بہت زیادہ قرآن میں، لیکن کچھ آیات کے ذریعے اس لیے بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کے کوئی بات سچی نہیں ہے، اور اس سے اہم بڑھ کے کوئی کلام اہم نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ہی آتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی طرف رغبت دلا رہے ہیں؟ نماز قائم کرو۔ اس آیت میں بھی دیکھیں سب سے پہلے جو حکم آ رہا ہے وہ نماز قائم کرو، دین زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد پھر تلقین کی گئی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی بار بار 2 دفعہ اس میں نماز کا حکم آیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگلی اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 110 میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی اس میں بھی کیا آیا؟ سب سے پہلے نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم بلائی پاؤ اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ تم اسے پا لو گے۔ جو بھی چیز ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں، جیسا جیسا عمل بھیج رہے ہیں، جیسی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں، اگر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ویسا پائیں گے۔ اگر اپنے
بالکل ایک رف طریقے سے ہم لوگ چیزیں پیش کر رہے ہیں تو اس کو ویسے ہی پائیں گے ہم لوگ۔ تو اس میں بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے پھر سورۃ البقرہ میں ہی دیکھیں آیت نمبر 238 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ کی نماز کی بھی، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بیچ کی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا نماز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو کیونکہ اس کے نہ پڑھنے کے بارے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں آتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب مرضی نماز پڑھ لے، قضا کر کے پڑھیں، ٹائم نکل رہا ہے پڑھیں، ملا کے پڑھیں، بلکہ کیا کریں، وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہیں اور جس وقت کہا گیا اسی وقت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی تو اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اصل ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو اس میں ایمان کی شرط کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ۔ اب دیکھیں جیسے ہم لوگ بائی برتھ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب بائی برتھ ہم لوگ مسلمان تو پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اب ہمارے اندر ایمان کتنا ہے اور کتنی ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ایک نسل در نسل مسلمان چل رہے کہ مسلمان گھرانوں میں، ٹھیک ہے، کلمہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، کیا اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد نہیں جاننے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اپنی مرضیوں سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اپنی مرضی سے ٹائم گزر رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب اکثریت اگر ہم لوگ مسلمان دیکھیں، ہمیں کوئی نمازوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم لوگ کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں آتا ہے نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ کتنی بے بسی ہے نا انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم کرو نماز قائم اور اس سے ڈرو، کیونکہ جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم نماز نہیں قائم کر سکیں گے، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ کدھر جا سکتے ہیں بھاگ کے؟ کتنی دیر کے لیے ہم لوگ یہ زندگی گزار لیں گے؟ جانا تو وہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ تو دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم سب کی نمازیں پڑھی جائے، جیسے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے ہر انسان کا جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کو ساتھ خود پڑھ کے اپنے اعمال کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اسی میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 170 میں، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کہ جو کتاب کو تھام لیتے ہیں اور پھر نمازیں قائم کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ آیات تھی، آیات تو بہت ساری ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے مجھے ان آیات کو تھوڑا بتانا پڑا ہے کہ اس قدر نماز کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے کہ اتنی اہم نماز ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی خوبصورت عبادات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ ہم ان عبادات کو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرب پا سکتے ہیں۔ بے شک نماز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن لوگوں کی روحوں کی لذت کا ایک ذریعہ ہے یہ نماز، اس کی رحمت اور قرب پانے کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ تو اب دیکھیں نماز کے فرض ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، کہ باقی عبادات میں چلو کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے، یہ ایسے جیسے حج کر لیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کر لیتے ہیں، یہ اگر صاحب استطاعت انسان ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر غریب، ہر امیر، ہر چھوٹے بڑے پہ، جب 10 سال سے عمر سے زیادہ بچہ ہو جاتا ہے، ہر ایک پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیروں کے لیے ہے، یا پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے، باقی ساری چیزیں ہیں اور وہ کنڈیشن بیس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ہم سب اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جاننے کے باوجود بھی دیکھیں
کہ کتنی آسانی سے ہم نمازوں کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہیں۔ اتنی وعدوں کے باوجود نمازوں کو اتنا ہلکا لیا ہے کہ تجارت میں بھی، پڑھائیوں میں بھی، کھیلوں میں، ذرا سی بیماری آئی، شادیوں میں، کوئی بھی فنکشن آیا ہے، کوئی پیپرز آئے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ سب سے پہلے جو ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ ہم لوگ نماز پہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو نہیں ہم لوگ چھوڑتے۔ کبھی فائنل پیپر کبھی چھوڑا ہے، اس کی تیاری کو چھوڑا ہے، کبھی کوئی شادی آئی، فنکشن آیا، اس کو چھوڑا ہے، لیکن کیا چھوڑتے ہیں؟ اگر چھوڑتے ہیں تو نمازوں کو اتنا ہلکا ہم لوگوں نے لے لیا ہے، ہم سب سے پہلے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کسی فوتگی پہ چلے جائیں، کسی کی شادی پہ چلے جائیں، کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جو سب سے چیز ہماری ضائع ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ وہ چھوڑنا سب سے آسان ہے ہمارے لیے، اس پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور ایسے ہی بے نمازی ہو کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیں شیطان نے کس کو انکار کیا تھا؟ آدم کو، آدم علیہ السلام کو کیا تھا نا، اور صرف ایک سجدے سے کیا تھا، اور ہم روز کئی سجدوں سے انکار اپنے اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، اور وہ پھر بھی اتنا قدردان ہے، وہ پھر بھی اتنا رحم کرنے والا اپنے بندوں پہ، دن رات ہمارے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہے، دن رات وہ اپنا رزق نہیں ہمارے اوپر نہیں بند کر رہا، وہ ہمارے اوپر رزق کے دروازے نہیں بند کر رہا، وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ تو کتنی شرم والی بات ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے ہمارے اوپر۔ تو قیامت والے دن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے تھے، اور ہم لوگوں کے پاس ایک دن کے 25 منٹ، 30 منٹ، 35 منٹ نہیں تھے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو دن میں کتنے منٹس لگتے ہیں؟ اگر فرض نماز ہی سٹارٹ کریں، 4 فرض ہی سٹارٹ کر لیں، یا 2 فرض سٹارٹ کر لیں، کتنے منٹس لگتے ہیں؟ ایک نماز میں 5 منٹ۔ کیا پورے دن میں ہمارے پاس 25 منٹ، 30 منٹ نہیں ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو کتنے گھاٹے کے سودے میں ہیں، کتنے خسارے کی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کن تجارتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کن دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو قلیل ہیں۔ نماز تو اس قدر فرض عبادت ہے کہ کسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی صلاۃ الخوف کا حکم آتا ہے کہ صلاۃ الخوف قائم کرو، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ ان کا نمازوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا تھا۔ یہ نمازیں تھیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور یہی آج ہماری نمازیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ کے بھی بے نمازی ہیں۔ آج دنیا کی حقیر رسموں، شادی بیاہ کے لیے ہلکی سی بیماری، جیسے میں نے بتایا کہ ذرا سا بیمار انسان ہو جاتا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، ہیں تو مسلمان لیکن کیا ہے؟ صرف نام کے مسلمان۔ تو کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ایک نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، اور اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم لوگ کس کیٹیگری میں شامل ہیں؟ تو ذرا سوچے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو خود دیکھ لیں کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ میں آگے آیات کے ذریعے جا کے بتاتی بھی ہوں کہ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے کیا وعدے ہیں۔ آج نمازوں کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اگر ہم لوگ جانتے ہوتے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتے، مگر ہم لوگ نماز کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہماری مساجد دیکھیں، کیا خالی ہیں؟ مساجد تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی بڑی ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ نمازیوں سے خالی ہیں، وہ اس روح، اس لذت سے خالی ہیں۔ آج ہمارے گھر دیکھیں بے نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی چند گھر ایسے ہوں گے جن میں گنتی کے نمازی ہوں گے۔ تو ذرا سوچے، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا، اب اگر اس دور میں یہی سارا کچھ چل رہا ہے تو آگے آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے؟ ابھی تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کسی گھر میں کوئی نمازی ہے، کوئی ہے رغبت دلانے والا، اور اگر یہی ہماری نسلیں اس چیز سے دور ہوتی جائیں گی تو کیا بنے گا ان نسلوں کا؟ آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں اس چیز کے اوپر۔ آج ہم لوگ دین سے اگر دور ہیں تو آگے آنے والی نسلیں کیا لے کے چلیں گی دین کو؟ اور وہی اگر صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں نمازوں کے ساتھ، تو وہ تڑپتے تھے ان عبادات کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اتنی شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بہت کم دنیا تھی۔ آج ہمارے پاس تو اتنی نعمتیں، نعمتوں کی بارش ہے، اور اتنی ناشکری ہے ہمارے اندر، اتنی ہم لوگ نمازوں سے دور ہیں، اتنا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ یہ نعمتیں وبال جان بنی ہوئی ہیں نا، ان نعمتوں نے ہی ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دیا جو اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک بھی اگر گھر میں بے نمازی ہوتا ہے تو اس کی منوست سارے گھر پہ پڑتی ہے، اور ہم لوگ کتنے مزے سے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، 1-2 تو ہے نا گھر میں نماز پڑھنے والا۔ تو ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہر ایک نے اپنی نماز کا حساب خود دینا ہے، اور سب سے پہلے جس کا پوچھ ہوگی وہ بھی نماز ہے، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔
اور یہی 5 وقت کی نماز جو تھی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور یہی 5 وقت کی نماز ہماری امت کی شان ہے۔ اتنی آسانیاں کی ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی آسانیاں کروائی، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اتنی آسانیاں دوسری امتوں کے لیے نہیں تھیں۔ اب دیکھیں جہاں مرضی ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اگر بیمار ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، سوائے قبرستان اور بیت الخلاء کے ساری زمین ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ اگر سفر میں ہو تو قصر کر کے نماز پڑھ لو، لیکن پڑھو صحیح، نماز کسی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، کسی صورت بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اس قدر یہ اہم ہے۔ بلکہ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے جو سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں ہم لوگ ان احادیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم لوگ قرآن کی آیات کے مطابق نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے؟ قرآن پڑھے تو جانے نا، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو کیا ہے؟ جانوروں سے بدتر زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ جانور بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے بچے پیدا کرنا۔ تو آج ہم لوگ ان سے کون سا کمتر ہے؟ ہم بھی تو اسی طرح زندگی گزارے ہیں، کھانا پینا، فیشن کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، اپنا ایک سٹیٹس بنانا، اور ایسے ہی ہم لوگ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت والے دن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آگے جھکنے کو کہیں گے اور اگر ہم لوگ دنیا میں نہیں جھکتے تو اس دن تو ہمارے کمر تختہ بن جائے گی، اس دن کیسے جھکیں گے؟ اور یہ یاد رکھیں جسم میں جو لچک دی گئی ہے یہ سارا اسی وجہ سے تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور آج کیا کر رہے ہیں؟ اور اب ہم لوگ نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو کیا، جب انسان پہ کوئی مصیبت یا غم یا پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ نمازیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پریشانی تکلیفیں دور ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو چیز چھوڑتے ہیں ہم لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے اگر پریشانی یا غم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کو، چھوڑو نمازوں کو، اور ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ کیا اللہ کے ساتھ کریں؟ مقابلہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ دے تب بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں دے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم تو ذرے ذرے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور یہ زندگی تھوڑی ہے سب کچھ ملنے کے لیے، یہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو یاد رکھیں قیامت والے دن اس کی ذلت جس دن سب کے سامنے ہماری تذلیل ہوگی، ہم لوگ کیسے بچیں گے؟ آج اگر دنیا میں کوئی تھپڑ مار دیتا ہے نا کوئی کسی کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے، تو ہر چیز بھول جاتی ہے، زندگی بھر یہ تذلیل نہیں بھولتی۔ تو یاد کریں وہ دن قیامت کا ہوگا اور ساری دنیا ہوگی وہاں پہ، اور اس کے سامنے، اس دنیا کے سامنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے اور اس کے سامنے ہماری ذلت ہو رہی ہوگی، تو کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ اس دن کی ذلت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس دنیا کی ذلت سے تو بہت ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں ہم لوگ۔ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے نا نماز کی۔ اب انشاءاللہ اس میں کچھ ایسی آیات بتاتی ہوں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا وعید ہے ان آیات میں۔ اگر اس میں سورہ مدثر میں دیکھیں آیت نمبر 42 اور 43 میں آتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ آج دنیا کی ذرا سی تپش، دنیا کی ذرا سی گرمائش ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس دن دوزخ کی آگ کیسے بچیں گے اس دن؟ اور ان کا کیا جواب ہوگا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کر لیں جتنے مزے کرنے ہیں، بے نمازی ہو گئے، بھاگ لیں جتنا دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، آخر کدھر جائیں گے؟ کہیں نہیں بھاگ کے ہم لوگ جا سکتے۔ اب آگے اگر سورۃ الماعون میں دیکھیں تو آیت نمبر 4 اور 5 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی، ان نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرانے والی یہ آیات ہے۔ جیسے سورۃ المریم آیت نمبر 59 میں آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔
اور پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ تو آج ایسے ہی ہم لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور خواہشات کی پیروی کی، سو ان قریب وہ گمراہی جہنم کی وادی میں جا گریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کیا کریں گے، لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ تو آج ایسا ہی تو ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور اپنی اندھا دھند اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے ہم لوگ خوش ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ سو عنقریب وہ گمراہی جہنم کی وادی میں جا گریں گے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ نماز پڑھو تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ اگر ارد گرد دیکھیں، اپنے پیاروں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے کر لو ویسے کر لو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں جھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ نماز پڑھو تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ سیدھی سیدھی آیات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، یہ مشکل ہے۔ دنیا کی مشکل سے مشکل فلسفیاں سمجھتے ہیں نا، مشکل سے مشکل ڈگری لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مشکل سے مشکل سائنس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ کیونکہ ہم لوگ قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو کیا کرتے ہیں، اس دن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ انفال میں آتا ہے، آیت نمبر 35 میں آتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف سیٹی اور تالیاں بجانا تھی، سو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے سبب جو تم کرتے تھے۔ یہ اہل مکہ تھے جو اس دور میں جو لوگ پڑھتے تھے ان کے پاس وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تو یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ بھی دیکھیں، ہمارے ارد گرد لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس نماز کا ادب ایک تو خود نہیں پڑھ رہے ہوتے اور دوسرا نماز کا بھی ادب نہیں کرتے۔ پاس موبائل چلایا ہوتا ہے، میوزک چلایا ہوتا ہے، شور کر رہے ہوتے ہیں، شاعر اللہ میں سے ہے یہ نماز، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج انشاءاللہ جو بات کی تھی وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، کہ کس قدر وہ اہم ہے اور بے نمازوں کے لیے کیا کیا وعید ہے۔ تو انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک پہ اس پہ بات ہوگی کہ نمازوں میں دل کیسے لگے گا، یا نماز کیسے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج اس کو سننے کے بعد ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نماز کی طرف پکاریں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے اس نمازوں کے ساتھ؟ اگر ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی قول کے مطابق ہم لوگ کس چیز کے مرتکب ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی جہنم کے راستے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں۔